آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ ہم سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، رمضان کی رونق کو بڑھانے آئے ہیں، اپنے گناہ رب سے بخشوانے آئے ہیں، پیغام دین حق کا پہنچانے آئے ہیں۔ یہی پیغام لیے اس سال نئی صبح نے کیا اہتمام خوبصورت نشریات بصیرت رمضان کا، جہاں پر نور ہے ذکر بھی، درود بھی، اور علم و عرفاں کی برکتوں کا ہوگا ورود بھی۔ نیکی و خدمت انسان کا جذبہ ہے ساتھ میں، اور تھامیں گے اتفاق کی رسی بھی ہاتھ میں، کیونکہ یہی تو ہے بصیرت رمضان۔ تو سننا مت بھولیے گا نئی صبح کی رمضان ٹرانسمیشن پہلے روزے سے آخری روزے تک روزانہ صرف نئی صبح کے پلیٹ فارمز پر۔ افطار ٹائمنگ از براٹ یو بائی نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ آج کراچی میں فقہ حنفیہ کے مطابق افطار کا وقت ہے 6:30 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:40۔ لاہور میں فقہ حنفیہ کے مطابق 5:54 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:04۔ اسلام آباد میں فقہ حنفیہ کے مطابق 5:57 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:07۔ افطار ٹائمنگ واز براٹ یو بائی نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، اللہ کی برہان ہے بصیرت رمضان، ایمان کی پہچان ہے بصیرت رمضان، اللہ کی برہان ہے بصیرت رمضان، ایمان کی پہچان ہے بصیرت رمضان، توفیق رب رحمان ہے بصیرت رمضان، توفیق رب رحمان ہے بصیرت رمضان، درود صبح و شام ہے بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ ہم سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، رمضان کی رونق کو بڑھانے آئے ہیں، ہم سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، رمضان کی رونق کو بڑھانے آئے ہیں، پیغام دین حق کا پہنچانے آئے ہیں، پیغام دین حق کا پہنچانے آئے ہیں، اپنے گناہ رب سے بخشوانے آئے ہیں، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ دیکھو اے لوگو آیا خدمت کا مہینہ، کمزوروں بے قصوں سے چاہت کا مہینہ، دیکھو اے لوگو آیا خدمت کا مہینہ، کمزوروں بے قصوں سے چاہت کا مہینہ، خدمت کے راستے سے قربت کا مہینہ، خدمت کے راستے سے قربت کا مہینہ، انسان کی عزت کا عظمت کا مہینہ، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ پاکیزگی یہ دل کی سب کوشش کریں گے، اپنے مالک کو ہر پل سب راضی رکھیں گے، پاکیزگی یہ دل کی سب کوشش کریں گے، اپنے مالک کو ہر پل سب راضی رکھیں گے، راتوں کو بھی بخشش کے اب موتی برسیں گے، راتوں کو بھی بخشش کے اب موتی برسیں گے، جو پیچھے رہ جائیں گے تا عمر ترسیں گے، بصیرت
बसीरत रमजान, बसीरत रमजान। रब्बी शरहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी इंतहाई निगारिश यही है कि तेरे नाम से इब्तदा कर रहा हूँ। मोहतरम सामीन, जहाँ जहाँ हमें सुना जा रहा है नई सुबह वेब रेडियो पर, आपको खुश आमदेद कहेंगे बसीरत रमज़ान सीज़न 3 के एपिसोड नंबर 3 में। यानी आज 3 रमज़ानुल मुबारक 1447 हिजरी है और आज हम सब लोग तीसरा रोज़ा इख्तियार किए हुए हैं और इसके इफ्तार की जानिब हम सब बढ़ रहे हैं। तो सामीन, प्रोग्राम आप सुन रहे हैं बसीरत रमज़ान सीज़न 3 का एपिसोड नंबर 3 और आप हमें जहाँ जहाँ भी सुन रहे हैं, जिस जिस शहर में सुन रहे हैं, बैरून मुल्क भी इस वक्त हमें स्ट्रीमिंग के तवस्सुत से सुना जा रहा है, आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमें समात फरमाते हैं। ना सिर्फ समात फरमाते हैं बल्कि आप हमारी इस काविश को, इस बज़्म को बहुत खुशी से सुनते हैं और हमें अपनी आरा से नवाजते हैं। प्रोग्राम में आज भी बहुत सारे सेगमेंट्स जिनमें शामिल हैं इंफॉर्मेशन ऑफ कुरान, साइंस और कुरान, मेहमान सना खान की आवाज़ में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आखिर में दुआ और मुनाजात। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं तिलावत फुरकान हमीद से। मैं दावत दूंगा, हमारे पास स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है जनाब मोहतरम अनीक जाफरी साहब। आपसे गुजारिश है कि आप आएँ और आयात रब्बानी से हमारे कुलूब को मुनव्वर फरमाएं। अनीक जाफरी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सब तरह की तारीफ खुदा को ही सजावार है जो तमाम मखलूकात का परवरदिगार है। बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला, इंसाफ के दिन का हाकिम। ए परवरदिगार, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। हमको सीधे रास्ते चला, उन लोगों के रास्ते जिन पर तू अपना फजल करता रहा, न उनके जिन पर गुस्से होता रहा, और न गुमराहों के। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत ही मीठी आवाज़ में आयात रब्बानी से हम सब के कुलूब को मुनव्वर फरमा रहे थे मोहतरम जनाब अनीक जाफरी साहब। खुदा का जिक्र करे जिक्र मुस्तफ़ा न करे, खुदा का जिक्र करे जिक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बां खुदा न करे। अब हम उस हस्ती का जिक्र करेंगे कि जिस हस्ती के सदक़े कुल कायनात तख्लीक पाई, कि जिस हस्ती पर इस माह कुरान में, इस माह सयाम में, इस माह रमज़ान में कुरान मजीद फुरकान हमीद उतारा गया और जो हम सब के लिए, पूरी आलम इंसानियत के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, हमने आपको दोनों जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। हमारे साथ रोजाना की तरह आज भी इस प्रोग्राम में मेहमान सना खान मौजूद बढ़ेंगे मोहतरमा उर्वा इमरान की जानिब और गुजारिश करेंगे कि आप आइए और नजरानाए अकीदत बाहुजूर सरवर कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल करें। मगर उससे पहले वही शेर जो कि कल के प्रोग्राम में भी पेश किया था कि काश सरकारे दो आलम का जमाना मिलता, काश सरकारे दो आलम का जमाना मिलता,
ساری صدیوں پہ جو بھاری ہے وہ لمحہ ملتا، اور بھول جاتا میں کسی طاق پہ آنکھیں رکھ کر، بھول جاتا میں کسی طاق پہ آنکھیں رکھ کر، ان کو تکتے رہنے کا بہانہ ملتا۔ عروہ عمران سے گزارش ہے کہ آپ آئیں اور گلہائے عقیدت بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ جی عروہ، بسم اللہ کیجئے۔ یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ کر پھر آپ کی گلی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو۔ ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ، ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو پھر سبز سبز گنبد کی دیکھ لوں بہاریں، پھر سبز سبز گنبد کی دیکھ لوں بہاریں، اب اذن دے دو آقا پھر مجھ کو حاضری کا، اب اذن دے دو آقا پھر مجھ کو حاضری کا، یا مصطفیٰ عطا ہو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ انتہائی میٹھی اور پرسوس آواز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہی تھیں محترمہ عروہ عمران صاحبہ۔ محترم سامعین، نئی صبح ویب ریڈیو پر آپ سن رہے ہیں بصیرت رمضان سیزن 3، اور آج تیسرا روزہ ہم سب اختیار کیے ہوئے ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ اپنی آواز میں ہم تک کوئی پیغام بھجوانا چاہتے ہیں کہ جو ہم اس پروگرام میں تمام سننے والوں تک پہنچائیں تو آپ ہمیں بھجوا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لکھ کر بھی اپنا پیغام ہم تک بھجوا سکتے ہیں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 033086000072۔ اس پر اپنی قیمتی آراء سے ہمیں نوازیے گا، اور ہم چلیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کی جانب، کہ جس کے بعد لوٹ کر آئیں گے خواتین کے بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ کے ساتھ، کہ جس کا نام ہے انفارمیشن آف قرآن۔ آج تیسرا پارہ اس میں ڈسکس کیا جائے گا، کہ جس کو پیش کر رہی ہوں گی ہماری ساتھی میزبان
محترمہ اقصیٰ زادہ اور نادیہ صبا صاحبہ. تو جناب چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی جانب، لوٹ کر آئیں گے انفارمیشن آف قرآن کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ نئی صبح ویب ریڈیو پر بصیرت رمضان جاری ہے. بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان. آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک مومن نہ ہو جاؤ، اور اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو. کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اس پر عمل کرو تو آپس میں محبت کرنے لگو، آپس میں سلام عام کرو. رواہ الترمذی. نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز. Time Out Lunch in a Box presents best frozen food in Karachi at affordable prices, delivered to your doorstep. Kebabs and cutlets, samosas, rolls, other savories, freshly prepared savories, chicken macaroni, chicken spaghetti, beef shami kebab, chicken tikka paratha roll, khatte aloo, dahi bade and chana chaat. Time Out Lunch in a Box, a project of Nai Subah Youth Empowerment Trust, Karachi only. Order now at +92 336 2228 463 0336 2228 463. Orders will be delivered within 1 working day after confirmation. Delivery charges apply as per area. Facebook and Instagram address timeout.naisubah. آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات. بصیرت رمضان، بصیرت. ہم سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، رمضان کی رونق کو بڑھانے آئے ہیں، اپنے گناہ رب سے بخشوانے آئے ہیں، پیغام دین حق کا پہنچانے آئے ہیں. یہی پیغام لیے اس سال نئی صبح نے کیا اہتمام خوبصورت نشریات بصیرت رمضان کا، جہاں پر نور ہے ذکر بھی، درود بھی، اور علم و عرفاں کی برکتوں کا ہوگا ورود بھی. نیکی و خدمت انسان کا جذبہ ہے ساتھ میں، اور تھامیں گے اتفاق کی رسی بھی ہاتھ میں، کیونکہ یہی تو ہے بصیرت رمضان. تو سننا مت بھولیے گا نئی صبح کی رمضان ٹرانسمیشن پہلے روزے سے آخری روزے تک روزانہ صرف نئی صبح کے پلیٹ فارمز پر. افطار ٹائمنگ از brought to you by نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ. آج کراچی میں فقہ حنفیہ کے مطابق افطار کا وقت ہے 6:30 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:40. لاہور میں فقہ حنفیہ کے مطابق 5:54 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:04. اسلام آباد میں فقہ حنفیہ کے مطابق 5:57 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:07. افطار ٹائمنگ واز brought to you by نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ. بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان. السلام علیکم سامعین، آپ سن رہے ہیں بصیرت رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن اور نئی صبح ویب ریڈیو. میں ہوں نادیہ اور میرے ساتھ ہیں اقصیٰ زادہ. امید ہے آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آج ہے تیسرا روزہ. اسی مناسبت سے انفارمیشن آف قرآن سیگمنٹ میں ہم لے کر آئے ہیں آج آپ کے لیے تیسرے پارے میں موجود اہم معلومات. جی تو سامعین، جیسے کہ نادیہ بتا چکی ہیں کہ آج ہمارے سیگمنٹ میں تیسرا پارہ تلک الرسول کا ذکر ہوگا. اگر تلک الرسول کے اردو معنی کی بات کریں تو اردو میں اسے یہ رسول کہتے ہیں، اور اگر انگلش میننگ کی بات کریں تو انگلش میں دوز میسنجرز کہتے ہیں. تو آئیے سامعین، آپ کو اس پارے کے حوالے سے جو اہم معلومات ہے وہ بتاتے ہیں. یہ سپارہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 253 سے شروع ہوتا ہے اور سورۃ العمران کی آیت نمبر 91 پر ختم ہوتا ہے. اس سپارے میں 2 صورتیں آتی ہیں، سورۃ البقرہ کا آخری حصہ اور سورۃ العمران کا شروعاتی حصہ. یہ دونوں مدنی صورتیں ہیں. اس پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اس نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے.
قرآن پاک کی سب سے عظمت والی آیت آیت الکرسی بھی اسی پارے کے شروع میں موجود ہے، جو اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتی ہے۔ اس میں واضح حکم دیا گیا ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مشہور مناظرہ اسی سپارے میں ذکر ہوا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے آداب سکھائے گئے ہیں کہ خیرات دے کر کسی پر احسان نہ جتایا جائے۔ سود یعنی ربا کو سختی سے حرام قرار دیا گیا ہے اور اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ کہا گیا ہے۔ قرآن پاک کی سب سے لمبی آیت جسے آیت مدائنہ کہتے ہیں اسی پارے میں ہے، جو کہ قرض کے لین دین اور اسے لکھنے کے بارے میں ہے۔ سورہ البقرہ کا اختتام بھی اسی پارے میں ہوتا ہے اور اس کی آخری 2 آیات کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ سورہ آل عمران کا آغاز اسی پارے میں ہوتا ہے، جو کہ نزول کے اعتبار سے ایک مدنی صورت ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ نے پہلے بھی انسانیت کی ہدایت کے لیے توریت اور انجیل نازل فرمائی تھیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی پرورش کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا اور انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت ملنے کا واقعہ بھی اسی پارے میں ہے، اور اسی پارے کے آخر میں بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین صرف اسلام ہے اور کامل ایمان ہی نجات کا راستہ ہے۔ تو سامعین، یہ تھی تیسرے سپارے کی کچھ دلچسپ اور اہم باتیں۔ ہمیں امید ہے کہ آج کا سیگمنٹ آپ لوگوں کے لیے معلوماتی رہا ہوگا۔ کل ملیں گے چوتھے سپارے کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اور وقفے کے بعد بصیرت رمضان جاری ہے۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک مومن نہ ہو جاؤ، اور اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اس پر عمل کرو تو آپس میں محبت کرنے لگو، آپس میں سلام عام کرو۔ رواہ الترمذی۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ Time Out Lunch in a Box presents best frozen food in Karachi at affordable prices, delivered to your doorstep. Kebabs and cutlets, samosas, rolls, other savories, freshly prepared savories, chicken macaroni, chicken spaghetti, beef shami kebab, chicken tikka paratha roll, khatte aloo, dahi bade and chana chaat. Time Out Lunch in a Box, a project of Nai Subah Youth Empowerment Trust, Karachi only. Order now at +92 336 2228 463 0336 2228 463. Orders will be delivered within 1 working day after confirmation. Delivery charges apply as per area. Facebook and Instagram address timeout.naisubah. نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ افطار ٹائمنگ از brought to you by نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ آج کراچی میں فقہ حنفیہ کے مطابق افطار کا وقت ہے 6:30 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:40۔ لاہور میں فقہ حنفیہ کے مطابق 5:54 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:04۔ اسلام آباد میں فقہ حنفیہ کے مطابق 5:57 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:07۔ افطار ٹائمنگ واز brought to you by نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ جی سامعین، آپ سن رہے ہیں بصیرت رمضان سیزن 3 نشریات۔ تیسرا روزہ آج گزر رہا ہے اور ہم سب افطار کی جانب گامزن ہیں، اور آپ نئی صبح ویب ریڈیو سنتے ہیں روزانہ شام 4 بجے سے لے کے 5 بجے تک۔ بصیرت رمضان کی نشریات آپ سن پاتے ہیں، جس کی ریپیٹ براڈ کاسٹ ہوتی ہے دن 11 بجے، اور یہی نشریات آپ نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ کے یوٹیوب چینل پہ جا کے آپ سن پاتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر
اسی سیگمنٹ کے ساتھ جو کہ آپ بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں، انتہائی معلومات جس میں موجود ہوتی ہیں، ہماری مراد سائنس اور قرآن، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اور آج ہمارا موضوع ہے تخلیق انسان، یعنی انسان کس طرح تخلیق فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اور آج بھی روزانہ کی طرح ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں محترم جناب طلحہ انعام صاحب اور سلیم طاہر صاحب۔ خوش آمدید کہتے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی طلحہ، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو انتہائی خوبصورتی سے تخلیق فرمایا ہے، تو کیا کہیے گا انسانیت کی، یا یوں کہیے کہ انسان کی تخلیق کس طرح ہوئی؟ قرآن مجید کی مزید آیات اس حوالے سے کیا کہتی ہیں، اور اس پر ذرا روشنی ڈالیے گا۔ جزاک اللہ عامر بھائی، آپ نے موقع دیا، اور نئی صبح مینجمنٹ کا ہم شکریہ ادا کریں گے کہ یہ بصیرت رمضان میں یہ جو ایک سیگمنٹ خاص طور پہ ہم نے رکھا ہوا ہے قرآن اور سائنس، اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کو اللہ رب العزت نے کتنا زیادہ معجزاتی طور پر انسان کے لیے ہدایت کا ایک ذریعہ بنایا ہے۔ اس میں ہمارے لیے قصائص بھی ہیں، اس میں ہمارے لیے نشانیاں بھی ہیں، اس میں ہمارے لیے ہمارے جو احکامات ہیں، فرائض ہیں، وہ ساری چیزیں بھی اس میں بیان فرمائیں۔ جب ہم سائنس کو سامنے رکھتے ہوئے بات کریں، اور یہ دیکھیں کہ آج سائنس ہر موضوع پہ بات کرتی ہے، اور سائنس اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ پیش کرتی ہے، اپنا نظریہ پیش کرتی ہے، تو انسان بھی ان میں سے ایک ٹاپک بن جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کی جب ہم کتاب دیکھیں، کلام دیکھیں، تو اس میں انسان کا بھی ذکر موجود ہے۔ ہم حیران ہوں گے اس بات پہ کہ جس ٹاپک پہ سائنس بات کرتا ہے، پہلے سے قرآن مجید فرقان حمید میں اس موضوع کے حوالے سے اللہ رب العزت کی نشانیاں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اچھا، اب انسان کی بات کریں تو سائنس کس طرح انسان کو بتاتی ہے کہ انسان کس طرح اس دنیا میں آیا اور پھیلنا شروع ہوا، لیکن اللہ رب العزت ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ اللہ رب العزت وہ مکالمہ جو ہے وہ قرآن مجید میں ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو، پڑھو اسے اور یہ سمجھو کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا۔ ٹھیک ہے، یہ انسان کے پیدا ہونے سے بھی پہلے کی بات اگر ہم کریں تو وہ واقعات بھی قرآن مجید میں موجود ہیں، ماضی کے بھی موجود ہیں، مستقبل کے بھی موجود ہیں۔ اچھا، ماضی کی جب ہم بات کریں کہ انسان سے پہلے کیا تھا، تو مکالمہ موجود ہے کہ اللہ رب العزت فرشتوں کو بتاتے ہیں انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں اس دنیا میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، اپنا نائب پیدا کرنے والا ہوں۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت یہ تو دنیا میں جا کے فساد کریں گے، اور جس طرح پہلے مخلوق فساد کرتی رہی۔ اچھا، کئی مخلوقات، جب ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں کائنات کی بات کی، اس میں ذرا سا ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے کائنات بنائی، تو اس میں مخلوقات بھی بنائی۔ ہر شے اللہ رب العزت کی مخلوق ہے، وہ کسی نہ کسی طرح گرو کرتی ہے، وہ کسی نہ کسی طرح حیات ہے۔ ہر چیز کو اللہ رب العزت نے پانی سے پیدا فرمایا۔ اچھا، جب انسان کی بات کریں تو انسان سے پہلے جنات ہمیں ملتا ہے، دنیا میں جنات بھی موجود ہیں جو سائنس مانتی نہیں ہے۔ اچھا، اب مختلف روایات ہیں، ہم اس ڈیپ میں نہیں جائیں گے کیونکہ ہمارے پاس وقت بھی کم ہوگا، اور ہم جو اپنا ٹاپک ہے انسان اس پہ ڈسکس زیادہ کریں گے کہ انسان سے پہلے جنات تھے اس دنیا میں اور ان کا کیا کام تھا، یا پھر انسان سے پہلے انسان تھے اور ان کا کیا کام تھا، یا جو بھی مخلوق تھی، اللہ رب العزت کی تمام مخلوقات اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی۔ اچھا، جب فرشتوں نے یہ بتایا تو اللہ رب العزت نے بولا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اچھا، یہ سارے واقعات ہم نے بے شمار مقامات پر سنے بھی کہ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور اس کا ایک پورا پروسیس بیان فرمایا۔ مختلف احادیث میں، روایات میں ہمیں مل جاتا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ مٹی لائی گئی، کس طریقے سے سارا پروسیس بنا، اور قرآن مجید میں مختصراً جو بتایا گیا کہ پھر کہا گیا کہ فرشتوں فلاں فلاں چیز کے نام بتاؤ، اور وہ عاجز آ جاتے ہیں، وہ اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا کہ تو نے ہمیں عطا فرمایا، اور آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں اور وہ تمام چیزوں کے نام بتاتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت سجدے کا حکم دیتے ہیں جو ابلیس نہیں کرتا، اور اس کے بعد وہ ملعون اور مردود قرار دیا جاتا ہے۔ تو یہ سارا پروسیس اللہ رب العزت قرآن مجید میں بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، یعنی کہ اس طریقے سے انسانیت کی ابتدا کی، اس کے بعد جنت میں بھیجا، اور جنت میں بھیجنے کے بعد جو اللہ رب العزت کے حکمت کے جو مراحل تھے کہ انسان کو کس طریقے سے اس دنیا میں بھیجا جانا ہے، وہ جنت والا واقعہ سارا کہ شیطان نے جو ہے وہ ہم سے دشمنی کرتے ہوئے اللہ رب العزت سے کہا کہ مجھے مہلت دے کہ میں قیامت کے دن تک ان کو گمراہ کروں، وہ سارے واقعات قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بتایا۔ تو اس پر ہم جا کے بات کریں تو وہ الگ ہوگی۔ اور جب ہم یہ بات کریں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو کتنی خوبصورتی سے پیدا فرمایا، تو یہ بات سائنس آج ہمیں بیان کرتی ہے کہ کتنے ہی خوبصورت طریقے سے، کتنے ہی بے شمار ایسی چیزیں جس کو سائنس سوچ کر، جس کو سائنس دیکھ کر حیران اور پریشان ہو جاتی ہے
کہ انسان میں یہ بھی خوبی ہے، انسان کی یہ اعضاء کی یہ کوالٹیز ہیں، تو سائنس حیران ہوتی ہے اس بات پر. اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں گاہے بگاہے مختلف آیات میں اپنی نشانیاں بتاتا ہے اور انسان کو حیران کر دیتا ہے. بالکل. اور طلحہ یہی بات ہے کہ ہم قرآن مجید میں سورہ رحمان میں جا بجا پڑھتے ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اے گروہ جن و انس، تم پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. تو یہ تو موضوع اتنا وسیع ہے کہ اس پر ہم بہت زیادہ گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہم نے قرآن مجید اور سائنس کا موازنہ پیش کرنا ہے تو سلیم طاہر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. تو ابھی یہ جو چیز ہے جو ابھی ارتقاء انسانیت کے حوالے سے بات کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح تخلیق انسان فرمائی، تو سائنس چونکہ ابھی تک خاموش نظر آتی ہے اس معاملے میں. ممکن ہے کہ آگے چل کے انہی چیزوں کی، اور ممکن کیا مجھے یقین ہے اس بات کے اوپر کہ سائنس بھی اس حوالے سے تصدیق کرتی ہوئی ہمیں نظر آئے گی. لیکن ابھی تک کی معلومات کے مطابق سائنس کیا کہتی ہے تخلیق انسانیت کے حوالے سے، بالخصوص جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت خوبصورت طریقے سے انسانیت کی میں نے تخلیق فرمائی ہے، تو اس کی تصدیق ہمیں سائنس اب کس طرح کرتی ہوئی نظر آتی ہے؟ جی بہت شکریہ عامر بھائی، آپ نے بہت خوبصورت کوشچن پوچھا ہے. سب سے پہلے تو میں اس میں یہ چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ سائنس بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کے بارے میں قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا ہے، تو اس بات کو کسی نہ کسی درجے میں سائنس قبول کرتی ہے اور اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ جو بھی زمین پر جس بھی طرح کی زندگی ہے وہ کاربن بیسڈ ہے، اور جو ہماری مٹی ہے اس کے اندر بھی کاربن موجود ہوتا ہے. تو زمین سے اور مٹی سے جو انسان کا تعلق ہے اسے سائنس بھی تسلیم کرتی ہے. لیکن سائنس کچھ حد تک چیزوں میں ابھی تک خاموش ہے. وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے اور حضرت حوا سے تمام انسانوں کو پیدا فرمایا، تو اس چیز کو ابھی تک سائنس ثابت نہیں کر پائی. لیکن یقیناً سائنس جب آگے چلے گی تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن میں اب سائنس تحقیق کر رہی ہے، تو ہم ان چیزوں کے قریب ہوتے جا رہے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی. مثال کے طور پر اگر ہم ڈی این اے کے اسٹرکچر کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ڈی این اے کا اسٹرکچر بالکل سیم ہوتا ہے تمام انسانوں کا، اگرچہ وہ اس کے اندر بہت سارے جو جینز ہوتی ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں، لیکن انسان کے اندر جو بیسک جو ڈی این اے کا اسٹرکچر ہے وہ ہمیشہ سیم ہوتا ہے. اگرچہ ہر انسان کی شخصیت مختلف ہوتی ہے، اس کے فنگر پرنٹس مختلف ہوتے ہیں، لیکن اس کا ڈی این اے کوڈ سیم ہوتا ہے. اور یہ اس چیز کا اشارہ کرتا ہے کہ انسان کا تعلق کسی نہ کسی ایک ڈی این اے سے ہے، جس سے کہ تمام انسان جو ہیں وہ آگے چلتے گئے ہیں اور تمام انسانوں کی نسل جو ہے وہ آگے بڑھتی گئی ہے. تو سائنس انسان کی تخلیق کے حوالے سے بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ قرآن پاک میں بیان کی ان کی تصدیق کرتی ہے. تو انسان کی تخلیق کے حوالے سے جو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی باتیں بیان فرمائی ہیں، چاہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق ہوں یا انسان کی تخلیق کے حوالے سے ہوں، انسان کی تخلیق کے مراحل کے حوالے سے ہوں، سائنس کسی نہ کسی درجے میں اسے تسلیم کر رہی ہے، بلکہ یوں کہیں کہ تسلیم کرنے پر مجبور ہے. بالکل سائنس جو ہے وہ تسلیم کر رہی ہے، اور آگے جس طرح تحقیق بڑھتی جا رہی ہے تو ممکنہ طور پہ یہ چیزیں آگے مزید تسلیم ہوتی چلی جائیں گی. اور جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ یقیناً برحق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق یہی کائنات چل رہی ہے اور اسی میں موجود سارے نظام چل رہے ہیں. ہمارا سیگمنٹ جاری ہے، سائنس اور قرآن بصیرت رمضان سیزن 3 کا تیسرا پروگرام آپ سماعت فرما رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہماری ثنا خان موجود، عروہ عمران جن کی آواز میں ہم نعت سنتے ہیں، اور پھر ہم واپس آئیں گے اور اسی پر مزید گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا اور نئی صبح ویب ریڈیو لگائے رکھیے گا، کیونکہ بصیرت رمضان جاری ہے. مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، وہ شہید و جہاں خالق نوا، وہ رسول زمان، وہ کہاں
قصوں کی اماں وہ کہاں میں کہاں ان کا مدح سرا خالق نوا وہ رسول زمان وہ کہاں میں کہاں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت انداز میں عروہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کری تھیں. اور دونوں مہمانان گرامی ہمارے پاس موجود ہیں. میں یہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا چلوں، سامعین آپ کو بھی بتاتا چلوں، طلحہ اور سلیم بھائی آپ کو بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس جتنا بھی ٹیلنٹ آتا ہے وہ سارے کا سارا وہ ٹیلنٹ ہے جو کہ لوگ ویژول امپیئرڈ ہیں، یعنی وی آئیز ہیں، بصارت سے محروم افراد ہیں. اور آپ سنتے ہیں کہ کتنا خوبصورت پڑھنے والے لوگ ہیں، کتنے خوبصورت پڑھنے والے بچے بچیاں ہمارے پاس موجود ہیں. ہمارا سیگمنٹ جو کہ سائنس اور قرآن کے حوالے سے جاری و ساری ہے، تو بات ہم نے کی تخلیق انسانیت کے حوالے سے. سلیم بھائی، اگلا سوال میں آپ کی طرف لے کر آؤں گا، اور وہ یہ کہ تخلیق انسان کے جو مختلف مراحل ہیں وہ کون کون سے ہیں، اس پر ذرا روشنی ڈالیے گا. جی بہت شکریہ عامر بھائی. سب سے پہلے میں سائنسی حوالے سے انسان کی تخلیق کے حوالے سے جو مراحل ہیں جن کو سائنس آج اپنی تحقیق کے بعد ثابت کر چکی ہے ان پہ بات کرتا ہوں، اور پھر قرآن پاک کی روشنی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا بیان فرمایا ہے. تو سائنس نے اپنی تحقیق کے بعد جو چیز ثابت کی وہ یہ کہ انسان کی تخلیق جو ہے وہ 3-4 مراحل سے ہو کر گزرتی ہے. سب سے پہلے انسان ایک زائگوٹ کی صورت میں ہوتا ہے، پھر وہ ایمبریو کی صورت اختیار کرتا ہے، پھر وہ فیڈر کی صورت اختیار کرتا ہے، یعنی کہ ایسا بچہ جس کی ابھی شکل و صورت نہیں ہوتی، اور پھر کچھ عرصے کے بعد اس میں شکل و صورت آتی ہے. تو سائنس انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل اپنی تحقیق سے ثابت کر چکی ہے. تو اب اگر ہم قرآن پاک کے حوالے سے دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی چیز 1400 سال پہلے قرآن پاک میں پہلے سے بیان فرما دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المومنون میں آیت نمبر 12 میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً ثُمَّ خَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً ثُمَّ خَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. ان آیات کا مفہوم اگر دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں انسان کی تخلیق کے مرحلے بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو زائگوٹ بنایا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے علقہ یعنی جمع ہوا خون کا لوتھڑا بنایا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علقہ سے مدغہ بنایا. مدغہ ایک ایسی صورت ہوتی ہے جس میں انسان کی کوئی شکل و صورت نہیں ہوتی، گوشت ہوتا ہے لیکن کوئی شکل و صورت نہیں ہوتی، کوئی ہڈی نہیں ہوتی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گوشت کے لوتھڑے کو ہڈی کی صورت دی، اور پھر ہڈیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گوشت چڑھایا. تو یہ تمام جو مرحلے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرما دیے. اور مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کی تخلیق اور صورت کے حوالے سے فرمایا کہ جب بچہ 4 مہینے کا ہو جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس بچے کو صورت دیتا ہے. تو آج بھی اگر ہم سائنس کے حوالے سے دیکھیں تو سائنس اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ جب تک بچہ 4 مہینے کا نہیں ہو جاتا اس کی کوئی شکل و صورت نہیں ہوتی. تو سائنس آج جن باتوں کو تسلیم کر رہی ہے قرآن پاک میں اور احادیث نبوی میں ان چیزوں کا پہلے سے ہی بہت پہلے سے ہی ذکر موجود ہے. بہت خوب. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں تخلیق انسان کے مراحل بیان کیے ہیں وہی آج سائنس ثابت کر رہی ہے. اور یہی وہ چیز ہے کہ جو ہم آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ قرآن مجید بہت پہلے یہ چیزیں بیان کر چکی ہے، جبکہ سائنس آج ثابت کر رہی ہے. سائنس اس چیز کو آج مان رہی ہے اور مزید ابھی مانے گی. اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہر چیز یہاں پر تسلیم کی جائے گی. نہ صرف مسلمان تو تسلیم کر ہی رہے ہیں بلکہ غیر مسلم بھی اس چیز کو مانیں گے. بات ہوئی ہے تخلیق انسان کے حوالے سے، تو اس میں میں ایک چیز طلحہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو تخلیق فرمایا تو کچھ خوبیاں بھی عطا کی ہوں گی انسان کو، یعنی انسان کو کچھ صفات سے نوازا ہوگا. تو وہ صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ انسان کو کن کن صفات سے اللہ پاک نواز رہے ہیں، اس متعلق فرمائیے گا. جزاک اللہ. سب سے پہلے سلیم بھائی ماشاءاللہ تحقیق کے بعد ہمارا یہ بھی جو پلیٹ فارم ہے جہاں ہم اپنے لسنرز کو، ہم طالب علم لوگ بھی اگر اپنے الفاظ میں کسی کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے سامعین کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں اس کا بہتر اجر عطا فرمائے. اچھا، بہت ہی خوبصورت انداز میں یہ جو تمام مراحل ہم بات کر رہے ہیں کہ انسان کی تخلیق اللہ رب العزت نے کیسے فرمائی
اور سائنس اس کو کس طرح بیان کرتا ہے. سائنس اپنے جو ہے وہ راستے تلاش کرتا ہے اور کہیں بھٹکتا ہے, کہیں پہنچتا ہے, اور پھر وہی دروازہ سائنس کو ملتا ہے جو کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں پہلے سے ہمارے لیے بتا دیا کہ یہی راستہ ہے, یہی اصل حقیقت ہے انسان کی, اور یہی اصل تخلیق ہے, اور اللہ رب العزت ہی وہی خالق ہے جس نے تمام انسانیت کو اور تمام کائنات کو اور ہر ایک ایک چیز کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا. بالکل. اب جب ہم انسان کی بات کریں, ہم نے جیسے بات کی کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام, یا اگر ہم یوں کہیں کہ ایک مرد اور ایک عورت سے انسان کی جو ہے وہ اللہ رب العزت نے جو پوری انسانیت ہے اس کو پروان چڑھایا, اور بے شمار مراحل اس میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بیان فرما دیے. اچھا, اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم بے شمار جگہ پر یہ بھی سنتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ ہم وہ اللہ رب العزت کی مخلوق ہیں جن کو فرشتوں نے سجدہ فرمایا, اور وہ مخلوق ہیں جن کی گواہی اللہ رب العزت دیتا ہے. اللہ رب العزت نے اپنا نائب بنا کر ہمیں اس دنیا میں بھیجا, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس جو منصب ہے اس پر پورا اترنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جو ہادی بھیجے, جو رسول بھیجے, جو اللہ رب العزت نے فرامین بھیجے, ان کو پڑھیں, سمجھیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں اپنی اپنی استطاعت کے مطابق. اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ یہ جو ماہ رمضان ہے, یہ جو ماہ مبارک ہے, یہ جو ماہ قرآن ہے, اس کو ہم زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں, صرف پڑھنے تک اس کو ہم محدود نہ کریں. اچھا, جب انسان کے جو خصوصیات ہیں, انسان کی جو کوالٹیز اللہ رب العزت نے رکھی, تو جو مخلوق اللہ رب العزت نے بنائی وہ کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جس کی کوئی خاص کوالٹی نہ ہو, جس کی کوئی خاصہ نہ ہو. اچھا, بے شمار مخلوقات میں سننے کی صلاحیت بھی ہے, بے شمار مخلوقات میں دیکھنے کی صلاحیت بھی ہے, بے شمار مخلوقات میں سمجھنے کی صلاحیت بھی ہے, لیکن جو اختیار, جو صلاحیتیں, جو کوالٹیز انسان کو دی اللہ رب العزت نے, وہ دوسری کسی مخلوق کو نہیں دی. اللہ رب العزت قرآن مجید میں یہ بھی فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو دیکھو کتنی خوبصورتی سے پیدا فرمایا. بتا رہے ہیں کہ انسان کو ہم نے علقہ بنایا, ہم نے انسان کو کس کس مراحل سے گزار کے انسان مکمل بنایا. اس کے بعد اللہ رب العزت انسان کی وہ چیزیں بھی بیان فرما رہے ہیں کہ انسان کو اللہ رب العزت نے جلد باز بھی بنایا, عجولہ بھی بنایا, انسان کو ضعیف بھی بنایا, اور انسان کو اللہ رب العزت نے قوی بھی بنایا. اچھا, پھر ہم دوسری طرف جائیں تو دینی طور پر بھی اس چیز کو دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے ہماری اور مختلف جو نفسیات ہیں, مختلف جو ہماری سینسز ہیں, یا مختلف ہمارے جو بیہیویئرز ہیں, وہ بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہمیں بتا دیے کہ انسان سچا بھی ہو سکتا ہے, انسان جو ہے وہ متقی بھی ہو سکتا ہے, انسان گناہ گار بھی ہو سکتا ہے, انسان پرہیزگار بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جب ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں, تو معاشرہ ہم پڑھتے ہیں نا, آج سائنس کے ہی ہمارے کئی سبجیکٹ ایسے ہیں, معاشرے کے سبجیکٹ ایسے ہیں جس میں ہم پڑھتے ہیں کہ ایک انسان اچھا ہوتا ہے, وہ دوسرے انسان سے ملتا ہے, دو فرد مل کر ایک گھرانہ بناتے ہیں, وہ مل کر ایک خاندان بناتے ہیں, پھر خاندان کا مجموعہ مل کر جو ہے وہ کالونی بناتا ہے, اور پھر اس طریقے سے مراحل چلتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے ہماری صفات بھی بتا دی کہ آپ نے کن کن صفات کو فالو کرنا ہے اور کن کو آپ نے چھوڑنا ہے, کن چیزوں کو کھانا ہے اور کن چیزوں سے ممانعت فرما دی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان ساری چیزوں کو فالو کریں. ہم ایک مشہور سی بات ہے, عام طور پر ہم یہ بات کرتے ہیں اور اس کو ڈسکس بھی کرتے ہیں کہ مشین بنانے والا مشین کو زیادہ بہتر طور پر جانتا ہے کہ اس کو کس طریقے سے چلانا ہے, اس میں کوئی خرابی واقع ہو جائے تو اس خرابی کو کیسے دور کرنا ہے. وہ ایک گائیڈ بک جو ہمیں ملتی ہے, یہ قرآن مجید اصل میں وہی ایک گائیڈ بک ہے جو انسان کو بتاتی ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے ان مراحل سے گزارا. تو اللہ رب العزت نے ہمارے پھر عمروں کی ترتیب بھی رکھی. ہمیں بچپن میں اللہ رب العزت نے بتایا بھی ہے کہ اگر انسان بچہ ہے تو اس کو کس طریقے سے رزق دینا ہے. رضاعت کے معاملات بھی قرآن مجید میں بتا دیے. اور آپ یقین مانیں, ہمارے سامعین اگر شاید کسی کو نہیں پتا تو حیران ہوں گے کہ جو رضاعت کے معاملات بھی اللہ رب العزت نے بتا دیے, سائنس بھی انہی معاملات کے اوپر اگری کرتی ہے اور انہی کو کہتی ہے کہ یہی مراحل ہیں. بچے کو 2 سال تک دودھ پلانے کے معاملات ہوں, یا پھر عورت کے جو مسائل ایک انسان کو جنم دینے کے بعد ہوتے ہیں, اور اس کے بعد پھر جب مرد اور عورت ماں باپ بن جاتے ہیں تو ان میں باپ کس طریقے سے جو ہے وہ چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے, اور وہ جو عورت ہے, وہ جو ماں ہے, وہ کن مراحل, کن تکالیف کے ساتھ جو ہے وہ ایک انسان کو دنیا میں لے کر آتی ہے. تو اللہ رب العزت یہ سب بتانے کے بعد, اور سائنس بھی اس چیز کو مانتی ہے, اور ہم سب اس چیز کو سن کر حیران ہوں گے کہ صرف انسانوں کا ایک مجموعہ اللہ رب العزت نے دنیا میں نہیں بھیج دیا, اس ماں کو, اس عورت کو بھی اللہ رب العزت نے مرتبہ دیا جو کہ انسان کو اس دنیا میں لے کر آتی ہے. اور پھر اس کے بعد انسان کے ہاتھ میں یہ اختیار اللہ رب العزت نے دے دیا, انسان کو یہ اختیار دے دیا کہ تم نے اچھا انسان بننا ہے,
الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ جو تمہاری زندگی اور موت کا سارا مرحلہ اللہ رب العزت نے رکھا ہے، یہ ایسا ہی نہیں ہے، یہ دیکھنے کے لیے ہے کہ تم میں سے کون اچھا بنتا ہے اور تم میں سے کون برا بنتا ہے. اچھا، حواس خمسہ ہم عام طور پر جانتے ہیں، دیکھنا، سننا، چھونا، چکھنا، یہ ساری جو حسیات اللہ رب العزت نے ہمیں دیں، اور اس میں ہم کئی جگہ پر محدود بھی ہیں اور کئی جگہ پر ہماری عقل جو ہے، ہمارا شعور ہے، وہ دوسری مخلوقات سے بہت آگے ہے. تو ان چیزوں کو، ان صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے اور استعمال کرتے ہوئے پھر ہم جب قرآن مجید کو دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں کیا تم نہیں دیکھتے، کیا تم نہیں سنتے، کیا تم نہیں سمجھتے کہ تمہارا خالق کون ہے، اس پوری کائنات کا خالق کون ہے. جب ہم تجسس میں پڑھتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس چیز کو کس نے بنایا، یہ کس طرح کریٹ ہوئی، یہ کس طرح کریٹ ہوئی، تو آخر میں جا کے تمام کڑیاں، تمام راستے وہیں جاتے ہیں کہ ہم سب کو بنایا، ہم سب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. ہم سب کو، پوری کائنات کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. ہم سب کو یہ صلاحیتیں دینے والا کون ہے؟ اللہ. تو پھر کیوں نہ ہم اس ایک رب کی عبادت کریں اور کیوں نہ پھر ہم اس کی طرف متوجہ ہو جائیں. بالکل، بے شک، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بنانے والا ہے، اس پوری کائنات کو چلانے والا ہے، اور پھر ہم یہی کہنے پہ بالکل مجبور کہہ لیجئے یا یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ تیری شان جل جلالہ، اور پھر وہی آیت دل پہ اثر کرتی ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. یقیناً پروردگار کی انتہائی نعمتیں، بہت زیادہ انعامات ہم سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موجود ہیں. ہم کسی نعمت کا کس طرح شکر ادا کریں یہ ہم نہیں جانتے. بہرحال ہم جس قدر شکر ادا کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے. اور اسی کے ساتھ ہم بڑھیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کی جانب، اور ساتھ ہی شکریہ ادا کریں گے طلحہ انعام اور سلیم طاہر آپ کا کہ آپ اس سیگمنٹ میں آج پھر ہمارے پاس موجود تھے. انشاءاللہ کل اس سیگمنٹ میں دوبارہ ملاقات ہوگی، لیکن بصیرت رمضان لگائے رکھیے، کیونکہ ابھی ہم ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف جائیں گے اور اس کے بعد لوٹ کر آئیں گے اور ہم آپ سے اجازت بھی لیں گے اور مناجات کا سلسلہ بھی ہوگا. تو سنتے رہیے نئی صبح ویب ریڈیو کی آواز، کیونکہ بصیرت رمضان جاری ہے. بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان. آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک مومن نہ ہو جاؤ، اور اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو. کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اس پر عمل کرو تو آپس میں محبت کرنے لگو، آپس میں سلام عام کرو. رواہ الترمذی. نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز. Time Out Lunch in a Box presents Best Frozen Food in Karachi at affordable prices, delivered to your doorstep. Kebabs and cutlets, samosas, rolls, other savories, freshly prepared savories, chicken macaroni, chicken spaghetti, beef shami kebab, chicken tikka paratha roll, khatte aloo, dahi bade and chana chaat. Time Out Lunch in a Box, a project of Nai Subah Youth Empowerment Trust, Karachi only. Order now at +92 336 2228 463 0336 2228 463. Orders will be delivered within 1 working day after confirmation. Delivery charges apply as per area. Facebook and Instagram address timeout.naisubah. السلام علیکم محترم سامعین، کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ رمضان صرف بھوکا رہنے یا روزہ رکھنے کا مہینہ نہ رہے، وہ مہینہ جس میں جنت کے دروازے کھلے ہیں، شیطان قید ہے اور اللہ کی رحمت ہر طرف بکھری ہوئی ہے؟ نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ DLP آپ کے لیے لے کر آیا ہے رمضان تیاری، عبادت اور تزکیہ نفس. پڑھائیں گے مفتی صادق احمد صاحب. آپ سیکھیں گے رمضان کی اصل روح اور مقصد، دل کی صفائی، نیت کی
खालिसी और तौबा, इबादत में लज्जत और जिंदगी में तब्दीली, रमजान के हर लम्हे को जाया होने से बचाना। अभी इनरोल करें, अपनी जगह महफूज करें। मजीद मालूमात के लिए हमसे राब्ता करें 033225496162 या फिर 033086000072। नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट आपके लिए लाया है नई स्किल्स, नया हुनर और नया फ्यूचर। पेपर वर्क, इसका वक्त सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। इस कोर्स में आप सीखेंगे ग्रीटिंग कार्ड्स बनाना, फ्लावर्स और गिफ्ट डेकोरेशन, स्मॉल एनवेलप्स और स्टिकर्स यूज करना, बटन्स और क्रिएटिव क्राफ्ट आइटम्स, हुनर जो छोटी छोटी चीजों से अर्निंग का रास्ता बने। इस्लामिक सेशन, इसका वक्त दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक होगा। इसमें शामिल है इस्लाम की तालीम, इखलाकियात, समाजी शऊर और माशरती खबरें, रूहानी तौर पर आगाही हासिल करना और इखलाकी तौर पर मजबूत बनना। दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी। इस कोर्स में आप सीखेंगे टाइपिंग, कंप्यूटर हैंडलिंग और बेसिक डिजिटल स्किल्स। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल। रजिस्ट्रेशन के लिए अभी राब्ता करें 033086000072। आइए और अपना फ्यूचर बनाइए नई सुबह के साथ। नई सुबह के इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम के एडवांस कुकिंग कोर्स में खुशामदीद। अगर आप अपने आप को कुकिंग में माहिर और खुद मुख्तार बनाना चाहते हैं तो ये एडवांस कुकिंग कोर्स आपके तमाम मसाइल का हल है। इस कोर्स में आप सीख सकते हैं खाना बनाने के तमाम गुर, जैसे फिश बिरयानी और मजीद एशियन पकवान, दूध दुलारी और मजीद कमर्शियल स्वीट्स, कोल्ड कॉफी और दीगर बेवरेजेस। तो फिर देर किस बात की? मजीद मालूमात के लिए दिए गए नंबर्स पर राब्ता करें 033086000072, 0336222843। इस कोर्स के दाखिले तेजी से जारी हैं। पहले आने वाले तुलबा को तरजीह दी जाएगी। आपकी खुद मुख्तारी, नई सुबह की जिम्मेदारी। नई सुबह वेब रेडियो, आपके दिल की आवाज। हम सीधा रास्ता हक का बताने आए हैं, रमजान की रौनक को बढ़ाने आए हैं, अपने गुनाह रब से बख्शवाने आए हैं, पैगाम दीने हक का पहुंचाने आए हैं। यही पैगाम लिए इस साल नई सुबह ने किया एहतमाम खूबसूरत नशरियात बसीरत रमज़ान का, जहां पुरनूर है जिक्र भी, दुरूद भी और इल्मो इरफा की बरकतों का होगा वरूद भी। नेकी और खिदमत इंसान का जज्बा है साथ में, और थामेंगे इत्तेफाक की रस्सी भी हाथ में, क्योंकि यही तो है बसीरत रमजान। तो सुनना मत भूलिएगा नई सुबह की रमजान ट्रांसमिशन पहले रोजे से आखिरी रोजे तक रोजाना सिर्फ नई सुबह के प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो से रमजानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात। अफ्तार टाइमिंग इज ब्रॉट यू बाय नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट। आज कराची में फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक अफ्तार का वक्त है 6:30 और फ़िक़्ह जाफरिया के मुताबिक 6:40। लाहौर में फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक 5:54 और फ़िक़्ह जाफरिया के मुताबिक 6:04। इस्लामाबाद में फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक 5:57 और फ़िक़्ह जाफरिया के मुताबिक 6:07। अफ्तार टाइमिंग वॉज ब्रॉट यू बाय नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट। बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान। सामीन खैर मकदम है आपका। एक वक्फे के बाद वापस आ चुके हैं। बसीरत रमज़ान सीज़न 3 जारी है और हमारा वक्त बिल्कुल इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है और अब हमें आपसे इजाज़त लेनी है, लेकिन इजाज़त लेने से पहले आपका हम एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करते चलते हैं, बिलखुसूस हमारी नई सुबह वेब रेडियो की मैनेजमेंट की तरफ से और नई सुबह मैनेजमेंट की तरफ से तमाम लिसनर्स का शुक्रिया अदा करेंगे कि आप बसीरत रमज़ान को सुनते हैं। इस बसीरत रमज़ान को पेश करने के लिए हमारी पूरी टीम शामिल होती है, जिनकी काविशें, जिनकी मेहनतें हमें इस काबिल बना पाती हैं कि हम आकर आपसे गुफ्तगू का शर्फ हासिल करते हैं।
میں شروع میں آج اپنی ٹیم سے آپ کو متعارف کرانا بھول گیا، تو چلتے چلتے اپنی ٹیم سے آپ کو متعارف کرواتا چلوں۔ اس نشریات کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں محترمہ اقصی زادہ، ثاقب رضا، محترمہ نادیہ صبا، سلیم طاہر، طلحہ انعام، وسیم ملک اور عبد الفضل قادر۔ اس کے علاوہ نئی صبح مینجمنٹ ہماری سرپرستی فرماتی ہے کہ ہم یہ خوبصورت سی بزم آپ کے لیے سجانے کے قابل ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی نشریات کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ مجھے یعنی عامر شفیق کو آج کا پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے۔ پروگرام کے اختتام پر آخر میں ہم دعا اور مناجات کی طرف چلیں گے۔ اس سے پہلے میں چاہوں گا آپ سے اجازت، انشاءاللہ کل آپ سے سیم چینل سیم ٹائم دوبارہ ملاقات کا شرف حاصل کریں گے۔ جب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ اے مالک کل، رحمان بھی تو سبحان بھی تو، کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا۔ اس زمین پر صرف تیری قدرت، آسمان پر بھی صرف تیری قدرت۔ تیرا ہی ہے جو سب کچھ ہے، تیرے ہی کن سے ہے جو سب کچھ ہے، اور تیرے ہی کن تک ہے جو سب کچھ ہے۔ یہ زمین و آسمان اور اس میں تمام حیات صرف تیرے ایک اشارے کی منتظر ہے کہ سمیٹ دی جائے، تیرے ایک اشارے کی منتظر ہے کہ دوبارہ بنا دی جائے، اور تجھے یہ سب آسان ہے۔ یہ زمین اور یہ آسمان مولا تیرے قبضے میں ہے دو جہاں مولا، یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جہاں، سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائیں کہاں، تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ تو ہی تو ہے جو 100 افراد کے قاتلوں کو بھی بخش دے، جو زندگی بھر فحاشی میں گزارنے والے کو بھی ایک رات میں بخش دے۔ تو ہی تو ہے جو سب کی توبائیں قبول کر لے، زندگی بھر معصیات میں گزری ہوئی تمام زندگی کو معاف کر دے۔ اور پھر ہم کیوں تیرے در سے نا امید ہوں یا اللہ؟ اے پورے جہان کو بخشنے والے، پورے جہان کی بخشش کے لیے دعویٰ کرنے والے، اے میرے مالک، وہ جو رمضان المبارک میں ہمارے لیے رحمتوں کے تمام دروازے وا کر دیتا ہے، جہنم اور اس سے جڑی ہر شے بند کر دیتا ہے، وہ کہ جو ہمیں سوائے ہمارے نفس کے علاوہ تمام آزمائشوں سے بچا لیتا ہے، وہ اے پروردگار عالم، تیری ذات مبارکہ کے کیا کہنے کہ رمضان المبارک میں تو جب آسمان دنیا پر آ کر یہ اعلان کرتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اس کو بخش دوں، کوئی ہے جو مجھ سے رزق مانگے میں اس کو رزق دے دوں، میں نعمتوں کی، نوازشوں کی، رحمتوں کی بارش فرما دوں۔ ہماری غفلتیں بھی تیرے سامنے، ہمارا عجز بھی تیرے سامنے، اور ہماری سستیاں بھی تیرے سامنے، یا اللہ ہماری بغاوتیں اور نافرمانیاں بھی تیرے سامنے۔ بھول بیٹھے ہیں تیرا کہا مولا، تو نے قرآن میں جو کہا مولا،
بھول بیٹھے ہیں تیرا کہا، تو نے قرآن میں جو کہا، آج ہے در بدر اس طرح، کوئی بکھرے لڑی جس طرح، ایک کر ہم کو بہر شہا، ہم نے خود پہ کیے ہیں ستم۔ آج مسلمان ہی مسلمان کا دشمن ہے، ہم ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں، ہمارے سامنے بہنے والا بچوں کا لہو بھی ہمارے دلوں کو تڑپا نہیں رہا۔ آج مسلمانوں کا خون گردش نہیں کر رہا، دوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، غیرت مسلمہ ناپید ہو گئی ہے۔ یا الہ العالمین، ہمارے درمیان وہ اتحاد کی فضا کو دوبارہ قائم فرما۔ ہم جو دن رات تیری نافرمانیوں میں گزار رہے ہیں، ہمارے روز و شب کو دوبارہ پر نور کر، ہدایت کی روشنی سے منور کر۔ اس رمضان المبارک کو ہماری زندگیاں تبدیل بنانے والا مہینہ بنا دے۔ اس رمضان المبارک کے بعد ہم دوبارہ رمضان جیسی زندگی تو گزاریں، مگر اس سے پہلے والی زندگی نہ گزارنا شروع کریں۔ رمضان المبارک کو، قرآن المبارک کو اور اپنی ذات مقدسہ کو ہماری زندگی کا واحد محور اور مقصد بنا دے۔ مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو۔ بے کسوں کو سہارا ملے مولا، ڈوبتوں کو کنارہ ملے مولا، بے کسوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، سر سے طوفان پل میں ہٹے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، ہم پہ کر دے مہربانیاں، دور ہو جائے ہر ایک غم۔ آج کے دور میں آنے والی مصیبتیں ہمارے بس کی نہیں، یا الہ العالمین، آج کے دور کی بیماریاں ہمارے بس میں نہیں۔ ہمیں تو بخار بھی چڑھتا ہے تو ہماری تربیت کا حصہ ہے، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، تجھ سے مانگتے ہیں، نہ کوئی امید ہے، نہ آسرا، نہ کوئی سہارا ہے، ہم تیرے در کے سوا نہ جانے والے ہیں، نہ جانے کا سوچ سکتے ہیں، مگر تیرے در کی امید لگائے بیٹھے رہتے ہیں۔ اس بیٹھے رہنے کو بھی ثواب سمجھتے ہیں، سعادت مانتے ہیں کہ تو نے وہ چند ہی لوگ ہیں جن کو یہ توفیق دی کہ وہ صرف اور صرف تیرے در سے امید لگائے رکھیں، امیدیں باندھے رکھیں، یقین کے ساتھ صرف تجھ سے دعائیں کرتے رہیں۔ آج اور آج کے بعد اور آج سے پہلے صرف تجھ سے مانگا تھا، آج کے بعد بھی تجھ سے ہی مانگیں گے۔ یا رب العالمین، ہماری امیدوں کو بر لانا۔ آج کے دور میں ہمیں اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو ہم اس کی تاب نہیں لا سکتے، ہم اس کا بدلہ کسی سے نہیں لے سکتے۔ ہماری کمزوریاں، ہماری نا اتفاقیاں، ہمارا ایک دوسرے کے لیے نہ کھڑا ہونا، آوازیں نہ اٹھانا، خاموشی سے آگے نکل جانا، سب کچھ تیرے سامنے ہے، تو ہم انسانوں سے کسی قسم کی امید نہیں لگائے رکھے۔ مغفرت سے لے کر دنیا میں آنے والی ہر آزمائش اور امتحان سے بچنے تک ہمارا ایک ہی آسرا، اور وہ تو ہے یا اللہ۔ تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، 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 میرے مولا کرم ہو کرم۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ افطار ٹائمنگ is brought to you by نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔
آج کراچی میں فقہ حنفیہ کے مطابق افطار کا وقت ہے 6:30 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:40. لاہور میں فقہ حنفیہ کے مطابق 5:54 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:04. اسلام آباد میں فقہ حنفیہ کے مطابق 5:57 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:07. افطار ٹائمنگ واز brought to you by نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ. آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات. جو اج یارو او کل دربار ہوندے نے نصیباں والیاں نوں یار دے دیدار ہوندے نے گناہگاراں غریباں لئی دنے راتی دعا کرنی گناہگاراں غریباں لئی دنے راتی دعا کرنی اینوں کہندے نے غم خاری تے انج غم خار ہوندے نے اینوں کہندے نے غم خاری تے انج غم خار ہوندے نے اور سواری کرن لئی جسنوں ملن کہندے محمد دے سواری کرن لئی جسنوں ملن کہندے محمد دے پھر نوابی اس نو کہندے نے تے انج سردار ہوندے نے نصیباں والیاں نوں یار دے دیدار ہوندے نے حسین ابن علی دسیا لٹا کے گئے دا گھر سارا حسین
ابن علی دسیا لٹا کے گئے تا گھر سارا رضا جے یار دی ہووے کدوں انکار ہوندے نے رضا جے یار دی ہووے کدوں انکار ہوندے نے ظہیر اوف نہیں رکھ دے حشر دے امتحان دا ظہیر اوف نہیں رکھ دے حشر دے امتحان دا جڑے زہرا دے بچیاں دے وہی خدمت گار ہوندے جڑے زہرا دے بچیاں دے وہی خدمت گار ہوندے نے تڑپ دے نے جو اج یارو او کل دربار ہوندے نے مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا جگمگائے نہ کیوں میرا سے دروں جگمگائے نہ کیوں میرا اکسے دروں ایک پتھر کو آئینہ گر مل گیا مفلس زندگی ان کا دیوانہ ہوں ان کا مجذوب ہوں کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں ان کا دیوانہ ہوں ان کا مجذوب ہوں کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک مجھ کو اتنا تو زیادہ سفر مل گیا مفلس زندگی
ذہن بے رنگ تھا سانس بے روپ تھی روح پر معصیت کی کڑی دھوپ تھی ذہن بے رنگ تھا سانس بے روپ تھی روح پر معصیت کی کڑی دھوپ تھی ان کی چشمے نمی رونق جاں بنی ان کی چشمے نمی رونق جاں بنی چھاؤں جس کی گھنی وہ شجر مل گیا مفلس زندگی جب سے مجھے پر ہوا مصطفیٰ کا کرم بن گیا دل مظفر چراغ حرم جب سے مجھے پر ہوا مصطفیٰ کا کرم بن گیا دل مظفر چراغ حرم زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا جگمگائے نہ کیوں میرا عکسے دروں ایک پتھر کو آئینہ گر مل گیا مفلس زندگی رسول امی خاتم المرسلین اے رسول امی خاتم المرسلین تجھ سا کوئی سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے رسول امی خاتم المرسلین ہے رسول امی دست قدرت
قدرت نے سا بنایا ہے رسول امین خاتم المرسلین ہے رسول امین تیرا سکہ سکہ روا کل جہاں میں ہوا اس زمین میں ہوا آسماں میں ہوا کیا رب کیا جم سب ہے زیر نگی کیا رب کیا جم سب ہے زیر نگی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی رسول امین خاتم المرسلین ہے رسول امین بزم کونین پہلے سجائی بزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی سید الاولین سید الآخرین سید الاولین سید الآخرین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول خاتم المرسلین ہے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے رسول امین خاتم المرسلین ہے رسول امین۔
آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ بصیرت رمضان، ہم سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، رمضان کی رونق کو بڑھانے آئے ہیں، اپنے گناہ رب سے بخشوانے آئے ہیں، پیغام دین حق کا پہنچانے آئے ہیں۔ یہی پیغام لیے اس سال نئی صبح نے کیا اہتمام خوبصورت نشریات بصیرت رمضان کا، جہاں پر نور ہے ذکر بھی، درود بھی، اور علم و عرفاں کی برکتوں کا ہوگا ورود بھی۔ نیکی و خدمت انسان کا جذبہ ہے ساتھ میں، اور تھامیں گے اتفاق کی رسی بھی ہاتھ میں، کیونکہ یہی تو ہے بصیرت رمضان۔ تو سننا مت بھولیے گا نئی صبح کی رمضان ٹرانسمیشن پہلے روزے سے آخری روزے تک روزانہ صرف نئی صبح کے پلیٹ فارمز پر۔ افطار ٹائمنگ از براٹ یو بائی نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ آج کراچی میں فقہ حنفیہ کے مطابق افطار کا وقت ہے 6:30 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:40۔ لاہور میں فقہ حنفیہ کے مطابق 5:54 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:04۔ اسلام آباد میں فقہ حنفیہ کے مطابق 5:57 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:07۔ افطار ٹائمنگ واز براٹ یو بائی نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ السلام علیکم محترم سامعین، کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ رمضان صرف بھوکا رہنے یا روزہ رکھنے کا مہینہ نہ رہے، وہ مہینہ جس میں جنت کے دروازے کھلے ہیں، شیطان قید ہے اور اللہ کی رحمت ہر طرف بکھری ہوئی ہے؟ نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ DLP آپ کے لیے لے کر آیا ہے رمضان تیاری، عبادت اور تزکیہ نفس۔ پڑھائیں گے مفتی صادق احمد صاحب۔ آپ سیکھیں گے رمضان کی اصل روح اور مقصد، دل کی صفائی، نیت کی خالصی اور توبہ، عبادت میں لذت اور زندگی میں تبدیلی، رمضان کے ہر لمحے کو ضائع ہونے سے بچانا۔ ابھی انرول کریں، اپنی جگہ محفوظ کریں۔ مزید معلومات کے لیے ہم سے رابطہ کریں 033225496162 یا پھر 033086000072۔ آپ کا انتظار ہوا ختم۔ نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ لایا آن کیمپس زبردست شارٹ کورسز جو آپ کے مستقبل کو روشن بنانے میں آپ کی مدد کریں گے۔ کورسز میں شامل ہیں بیسک کمپیوٹر اینڈ MS آفس اسکلز، ٹائپنگ اینڈ کی بورڈ شارٹ کٹس، آڈیو پروڈکشن انکلوڈنگ آڈیو ایڈیٹنگ، بریل رائٹنگ اینڈ ریڈنگ، ڈکسبری بریل سافٹ ویئر ٹریننگ، ڈیلی انگلش اسپیکنگ اسکلز، کینڈل میکنگ، پیپر بیگ میکنگ، ٹیلرنگ انکلوڈنگ کٹنگ اینڈ سوئنگ اور بیوٹیشین اسکلز فار بگنرز۔ رجسٹریشن کے لیے ابھی رابطہ کیجیے 033086000072۔ پہلے آنے والے طلباء کو ترجیح دی جائے گی۔ آپ کی خود مختاری، نئی صبح کی ذمہ داری۔